یہ بتا دیا گیا کہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی کیفیتوں کو دیکھیں صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے درمیان میں، امام غزالی علیہ رحمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بارے میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ جب بھی انہیں یاد آتی کہ مجھ سے یہ بھی خطا ہوئی ہے، یہ بھی غلطی ہوئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ رونا شروع کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، جا کر میرے خلیل کو میرا سلام عرض کرو، اور سلام پیش کرنے کے بعد یہ بھی عرض کرنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل سے ڈرتا ہے؟ خوف خدا سے وہ اتنا، حالانکہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رونا صرف خوف خدا سے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جبرائیل جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلاؤ کہ تو خلیل ہے اور میں بھی خلیل ہوں، تو تو میرا دوست ہے میں تیرا دوست ہوں، بھلا کوئی دوست بھی دوست سے ڈرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے جبرائیل، اصل بات یہ ہے کہ جب میں خوف خدا سے روتا ہوں تو مجھے اپنا خلیل ہونا بھی یاد نہیں رہتا، مجھے یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میں اپنے رب کا خلیل بھی ہوں، یعنی خوف خدا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عالم تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ اے بندے خوف خدا سے رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی کوششیں شکل بنایا کرو، جب تم رونے جیسی شکل یا کوششیں کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہونے لگ جائیں گی، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نچھاور ہونے لگ جائیں گی۔ کیوں کہ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جس وقت بندہ یہ سمجھ کر روتا ہے کہ میرا رب ہے اور گناہ صرف اسی رب نے معاف کرنے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کی اس عاجزی کو دیکھ کر اپنی رحمتوں کو نچھاور فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آواز میں اتنا درد ہوتا تھا، آواز میں اتنا سوز ہوتا تھا کہ آواز میں اتنا خوف ہوتا تھا کہ آپ اپنے گھر کی دیوار جو تھی، دیوار کے باہر جو تھا وہ راستہ تھا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی آواز جب باہر جاتی تھی تو باہر میں کفار جو ہوتے تھے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مرد جب اس راستے سے گزرتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑتی تھی وہ اپنا کام ہی بھول جایا کرتے تھے۔ کس وجہ سے اور کہاں ہم جا رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں اتنا خوف تھا اور اتنا درد ہوتا تھا کہ آپ جب تلاوت کرتے تھے، تلاوت کرتے کرتے خوف خدا سے آپ کی آواز میں رونا شروع ہو جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ کافر جو ہوتے تھے وہ آپ کی آواز سن کر اکثر کہا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جس آواز سے وہ تلاوت کرتے ہیں، جس قدر ان کی آواز میں جو درد ہوتا ہے، جو خوف خدا ہوتا ہے، ان کو سن کر ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت پر پرندہ بیٹھا تھا، تو پرندے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، انسان نہ ہوتا، کیونکہ انسان نے قبر میں بھی حساب و کتاب دینا ہے، محشر میں بھی کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، لیکن یہ پرندہ ہے، یہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہے، محشر میں بھی اسے کھڑا نہیں ہونا۔ کاش کہ میں پرندہ ہوتا، قبر کے